دوستوں آج ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ پہلے پیر کا دن ہے۔ جو شخص بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ پیر کے دن ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے، ایک ایسی زندگی کی شروعات جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ ہی درد ہو اور نہ ہی تکلیف کا کبھی سامنا کرنا پڑے، تو اللہ والو آج ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ پہلے پیر کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ کی قسمت انشاءاللہ العزیز بدل جائے گی۔ خدا کی قسم یہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ کتنا خاص ہے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ جس زندگی میں نہ ہی کسی کی محتاجگی کرنی پڑے اور نہ ہی در بدر کی کہیں ٹھوکریں کھانا پڑے۔ اللہ والو آج ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ پہلے پیر کے دن صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والوں آج دولت کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، اتنا پیسہ آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا، ایک دن میں کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ پیر کے دن ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا، یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ 2 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ اللہ والوں ماہ ربیع الثانی وہ مہینہ ہے جسے بڑی 11ویں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مہینہ ہے۔ رب کعبہ ان سے اتنا راضی تھے کہ یہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے رب کعبہ ان کی ہر حاجت کو پورا فرماتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مولا علی شیر خدا کی آل میں سے ہیں، یعنی اللہ پاک کے حبیب کے پیارے حبیب کی اہل بیت میں سے ہیں۔ آج غوث اعظم کے مہینے میں ربیع الثانی کی 3 تاریخ پہلے پیر کے دن جو بندہ یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کر لے گا، پھر رب کعبہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے مانگے گا، اللہ رب العزت اس کی بالخصوص بات کو سنیں گے، اس کے لیے غیبی خزانے امٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والوں جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمت و برکت کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ماہ ربیع الثانی کے مہینے میں آج ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ پہلے پیر کے دن دولت کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی، کیونکہ اس مہینے کا نام ہی بہار کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں یہ مہینہ بہت ہی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے، اسے دوسری بہار بھی کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی دوسری بہار کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں ہر مہینے کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، اسی طرح یہ مہینہ بھی بہت برکت اور افضلیت والا ہے۔ اس مہینے میں جنگیں بھی بہت ساری لڑیں اور دین متین کو فائدہ حاصل ہوا، جیسے جنگ یرموک، جرگمہ خوازہ اسی مہینے کے اندر لڑی گئی۔ اللہ والوں یہ وقت بہت ہی قبولیت کا وقت ہے۔ آج آپ رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگیں گے، ہاتھ پھیلا کر رب سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب حضور پاک کی آمد کے صدقے آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ مہینہ بھی ربیع الاول ہی ہے۔ جس طریقے سے ماہ ربیع الاول اور اسی طریقے سے ماہ ربیع الثانی بھی ہے، ان دونوں مہینے کو ایک ہی مہینہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر آج کسی صورت بھی اس خاص عمل کو نہیں چھوڑیے گا۔ آج اگر آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگے دیں گے تو رب کی ذات غیبی فرشتے سے آپ کے گھر میں بھجوا دے گی۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں یہ عمل سورۃ الکوثر کا ہے۔ سورۃ الکوثر کے کمالات کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ پیر کے دن اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ جب سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔
اللہ والوں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے۔ صرف اور صرف یہ 1 منٹ کا عمل ہے، 1 سے 1.5 منٹ لگے گا، یہ عمل، یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ پیر کے دن ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمت و برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ صورت ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں بہت زیادہ ہی تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا میں بے اولاد ہوں، میں پریشان حال ہوں، نرینہ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ اسی طرح سے تیسرا شخص آیا، اس نے کہا مولا میرے گھر میں پریشانی بہت زیادہ ہے، میرے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، گھر میں تنگ دستی ہے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے آپ کے ایک مرید نے آپ سے پوچھا کہ مولا ہر بندہ آیا، انہوں نے الگ سوال کرا، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا۔ مولا علی شیر خدا نے کہا قرآن پاک میں آیا کہ مگر تمہیں کانٹا نہیں چبھتا اپنے پیر میں تمہارے گناہوں کے سبب۔ اسی طریقے سے جب تمہارے گناہ اللہ پاک معاف کروا دے گا تو خود بخود تمہاری کامیابی ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ لوگوں نے اس وظیفے میں پہلے استغفار کرنا ہے۔ استغفار کرنے کی تلقین نبی پاک نے بھی بہت سارے مواقع میں فراہم کری۔ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں 70 بار کا ذکر آیا، دوسری میں 100 کا بھی آیا، 1000 کا بھی آیا، 10,000 کا بھی آیا۔ اور استغفار کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ ہمارے نبی پاک گناہ گار تھے۔ نبی پاک خشیت کے اندر، اللہ پاک کی خشیت کے اندر استغفار کرتے تھے اور اپنی امت کو تعلیم دیتے تھے کہ تاکہ تم استغفار کرو، تمہیں استغفار کرنے کا بھی ثواب ملے اور میری سنت پہ عمل کرنے کا بھی ثواب ملے۔ تو اس لیے آج آپ لوگوں نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے استغفار لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ استغفار کرنے سے آپ کے معاملات میں ویسے ہی بہتری آنا شروع ہو جائیں گی۔ استغفار وہ بہترین ذکر ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، اب ذرا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو ماہ ربیع الثانی کی پہلے پیر کے دن، یعنی 3 تاریخ پہلے پیر کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کو وقت ملے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر کی کرائے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے گھر میں لوڈ شیڈنگیں بہت ہو رہی ہیں، بچوں کا گھر ہے اور سولر لگوانا چاہتے ہیں۔ تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہر مقصد میں آپ کے لیے کامیابی کو یقینی عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، یہ مت سمجھے کہ ہم نے ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا تو ہمارا وقت نکل گیا۔
وقت نہیں نکلا۔ روزانہ جو صبح آتی ہے وہ ہمیں یہ امید دلاتی ہے کہ آج اللہ پاک سے صلح کر لو، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ تاکہ اللہ پاک تمہیں معاف کر دے۔ ایک اللہ والوں نے بہت خوب بات کہی تھی کہ اللہ پاک موت کے وقت مہلت نہیں دیتا کیونکہ وہ روزانہ مہلت دیتا ہے۔ تو اس لیے آج کے دن کو غنیمت جانے، آج کے دن کو موت سے پہلے غنیمت جانے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال آپ کے درمیان موجود تھے لیکن وہ آج موجود نہیں۔ تو اللہ والوں بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت جب بھی دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو پھر بھی وہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جو قرآن کی آیت ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو لنگڑے مچھر سے نمرود جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس کو بھی ہلاک کر دیا، سمندر کے اندر فرعون کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا، قارون کو خزانے سمیت زمین میں دفنا دیا۔ اسی طریقے سے یزید ملعون کو آپ دیکھ لیں کیا انجام ہوا، ابو جہل کا آپ لوگ دیکھ لیں کیا انجام ہوا۔ بات یہ ہے کہ آج توبہ کریں، آج استغفار کریں، آج کی توبہ آپ کے کل کا سکون کا سبب بنے گی۔ آپ لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں، پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی اس دعاؤں میں شمولیت ہو جائے اور اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کے صدقے طفیل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے میرے مولا ننھے سے علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے ان کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، میرے مولا مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، عمر فاروق کے عدل و انصاف کا واسطہ، عثمان بن عفان حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا بہت کمزور لوگ ہیں، بہت کمزور ہیں، دنیا کی آگ کی ایک لو ایک آنچ ہم پر لگتی ہے تو جسم پہ چھالا بن جاتا ہے۔ میرے مولا کس طرح سے جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے؟ میرے مولا معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، جہنم کی آگ سے حفاظت کر لے، اپنی امان میں عطا کر دے۔ میرے مولا جہنم ہم پہ حرام کر دے، جنت میں داخلہ عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسماء حسنہ پر چلنے والا بنا دے، نبی پاک کی سیرت کو پڑھنے والا بنا دے، نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا ہماری زبان بہت بری اور بہت گندی ہو چکی ہے، بغیر گالیوں کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا ہمارا جملہ۔ میرے مولا اس زبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے الفاظوں کا واسطہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں صبر عطا فرما دے، ہمیں اپنے نفس سے قابو کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا شیطان کو کس شیطان نے بھڑکایا تھا یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہم لوگ تو ہر اپنی غلطی کو کہتے ہیں شیطان حاوی ہو گیا، تو شیطان کو کس نے بھڑکایا تھا؟ میرے مولا حد ہو گئی ہے۔ میرے مولا ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے والا بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں سچی توبہ کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو ملاحظہ کرنا ہے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے؟ انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے،
اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے تانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں، آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے،
یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ دو بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 33 بار 33 ٹائم سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے۔ تعداد نہ کم نہ زیادہ، تینوں تسبیحات 33 بار پڑھی جائیں گی، ملا کر گنیں گے تو 99 ایک کم 100 ہو گیا۔ اور اتنی بار ہی پڑھنی ہے آنکھیں بند کر کے، اور پورا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر، معاملات کو ذہن میں رکھ کر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں، پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسی روحانیت ملے گی، ایسی نورانیت ملے گی۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں دیکھیں قسم نہیں کھاتا، آپ جانتے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ قسم کھانے کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ وظیفہ میں خود کرتا ہوں، آج بھی کرا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ سوچیں کتنا زیادہ یہ فضیلت والا عمل ہوگا جس وظیفے کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں تو کیا، میرے بڑے بھائی بھی، میری والدہ ماجدہ بھی، سب پورا گھر یہ عمل ہی پڑھتا ہے، اور اتنے فائدے ہوتے ہیں اس عمل کے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول تو آپ لوگ اول آخر درود پاک نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی یہ عمل بہت خاص ہے۔ اگر پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا، یعنی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ فائدے مند یہ عمل آپ سب لوگوں کے لیے ہوگا۔ آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں۔ آپ بھول جاتے ہیں، ابھی شیئر کر دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ لوگ آخرت میں پہنچیں گے روزے محشر میں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں آپ کو اس ٹائم پہ سنائیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔